الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن حبيبك ومحبوبك صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جہاں تک آواز جا رہی ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام میں شامل ہو جائے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا جذبت نظارے دامن دی ہوا دینا دل روتا جا دینے جدو لوکی مدینے دل روتا جا دینے جدو لوکی مدینے ان سانو یا ان سانو یا دربار دکھا دینا طیبہ کی ہے یاد آئی عشق بوانے دو دل روتا جا دینے جدو لوکی مدینے ان سانو یا ان سانو یا
دربار دکھا دینا۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور درود پاک بحضور سرور انبیاء کے بعد اللہ کریم کا کروڑوں شکر ہے، کروڑوں احسان ہے کہ رب کائنات نے جمعۃ المبارک کی آج کی یہ سعادت و بڑی گھڑی عطا فرمائی۔ تفسیر حقانی میں اس طرح مذکور ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ بن طارق، جن کو آزر بھی کہتی ہے، بن ناخور جن کو سروج بھی کہتی ہے، مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قصبہ اہواز میں پیدا ہوئے جو عراق میں ہے، اور بعض کے نزدیک بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل یا اس کے اطراف میں رہتے تھے، جس کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، جو بغداد سے 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے غالباً بنی آدم کی آبادی سے ملک آرمینیا، عراق، ایران اور شام وغیرہ آباد تھے۔ یہیں سے پھر تمام ملکوں میں بنی آدم پھیلتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، آزر لقب ہے اور چچا کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کا از حد زور اور رواج تھا، اسی لیے بابل اور نینوے کے بعض مقامات کو با اجازت سلطان روم کھدوایا تھا تو سنگ مرمر کے عجیب و غریب تراشے ہوئے بت مختلف صورتوں کے برآمد ہوئے، جو بطور نمائش وہاں رکھے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن پاک کے 30 مقامات پر آیا ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نمرود بن کنعان بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے کہ اس کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب بے نور ہو گئے ہیں۔ نمرود نے خوف زدہ ہو کر کاہنوں سے دریافت کیا تو کاہنوں نے جواب میں کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھوں تیرا تخت تاراج ہوگا۔ نمرود نے پھر حکم دیا کہ اس سال میری مملکت میں جتنے لڑکے پیدا ہوں قتل کر دیے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ ماجرا سنا تو آپ کی آمد کے وقت باہر ایک غار میں چلی گئی۔ آپ کی پیدائش کے وقت ایک غار میں چلی گئی، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تشریف لے گئے تو وہ خبر بھی کاہنوں نے نمرود کو بتا دی تھی۔ بہرحال آپ کی پیدائش کے بعد والدہ روزانہ دودھ پلانے کے لیے جاتی، ایک دفعہ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ اپنی سر انگشت چوست رہے ہیں۔ قدرت آپ کی پرورش کر رہی ہے۔ آپ ہفتے میں اتنے بڑے ہوئے کہ ایک ماہ کے نظر آتے، اور ماہ میں اتنے نظر آنے لگے جتنا سال کا بچہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معصوم رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معصوم رہتے ہیں۔ جب ہوشیار ہو گئے تو ایک دن اپنی والدہ سے دریافت کیا، میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا، میں ہوں، کیونکہ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ والدہ نے جواب دیا کہ میرا رب تیرا باپ ہے۔ فرمایا، اس کا رب کون ہے؟ ان کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا، نمرود بادشاہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔
والدہ نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کہا کہ جس لڑکے کی نسبت مشہور ہے کہ زمین والوں کا دین بدل دے گا وہ تمہارا فرزند نظر آتا ہے، جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے توحید کی حمایت اور عقائد کفریہ کا ابطال شروع کیا۔ جب اس غار سے شب کے وقت نکلے تو ستارہ زہرہ یا مشتری کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور چاند پرست اور سورج پرست سب پر حجت اس طرح قائم کی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ، بلکہ سورۃ الانعام میں آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ جب غروب ہوا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بس جب چاند چمکتا ہوا نکلا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں ہوتا، راہ راست سے بھٹک جاتا۔ پھر صبح ہوئی اور سورج چمکتا ہوا طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام کو وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والی ہے، اور جس کے حکم اور قانون پر تمام زمین اور آسمان کی مخلوقات چل رہی ہیں، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی تبلیغ بھی ایسے امتیاز سے تھی کہ ربویت صرف اللہ کو زیبا ہے جو رب العالمین اور ارضی و سماوی سفلی و علوی کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور پوجنے والوں سے جھگڑا تکرار ان حالات سے نمرود باخبر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے۔ لوگ جب نمرود کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا نہ سر جھکایا تو نمرود نے نہایت غصے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کیا کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر کہا کہ میں بغیر پروردگار عالم کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا کہ تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار مارنے جلانے کا مختار ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ نمرود نے دو قیدیوں کو جو واجب القتل تھے قید خانے سے بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا دیکھ ایک کو میں نے مار ڈالا اور دوسرا ابھی واجب القتل تھا، اس کو میں نے زندہ چھوڑا۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں، یہ کہ دی اس کو اللہ نے سلطنت، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ کہا نمرود نے کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تو دراصل یہ نہ تھا، لیکن وہ بے وقوف تھا۔ آپ نے سمجھا یہ نالائق کند ذہن ہے، پھر آپ نے اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اس سے کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے، اگر تیرا تصرف ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے پس اللہ تعالی لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس لے آ تو اس کو مغرب سے۔ پس حیران ہو گیا وہ آدمی جو کافر تھا۔ اس سوال کا نمرود سے کسی قسم کا جواب نہ ہو سکا۔ اکثر لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا تھا کہ میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اور میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو نمرود نے کہا تھا کہ کیا تم نے کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی جناب میں عرض کی کہ مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، جیسا کہ فرمانے رب کریم ہے۔ ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم نے کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ عرض کیا یقین تو ہے، لیکن میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا پس پکڑ 4 پرندے، پس عادت ڈال اپنے ساتھ ان کی، پھر اوپر ہر پہاڑ کے ان کے ٹکڑے رکھ، پھر ان کو بلا، آئیں گے تیری طرف دوڑتے ہوئے، اور جان کہ اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو ذبح کیا اور سر اپنے پاس رکھے اور باقی ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بالکل کیما کر دیا، پھر ان کو 4 یا 7 پہاڑوں پر رکھ دیا، جس پرندے کا سر پکڑ کر بلاتے فوراً سب پہاڑوں سے اس کے اجزاء اڑ کر پرندہ بن جاتے، اور اپنے سر سے لگ کر پرندہ زندہ ہو جاتا۔ اگر دوسرے پرندے کا سر اس پرندے کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس سر کے ساتھ نہ لگتا تھا۔ اس سوال میں ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین سے عین الیقین حاصل کیا۔ پرندوں کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کلنگ، مور، کبوتر اور مرغ تھے، اور کسی نے کہا کبوتر اور مور اور مرغ اور کوا تھے، اور کسی نے مرغابی سیمرغ کا بچہ مرغ اور مور کہا ہے۔ عادت ڈالنے سے مراد یہ تھی کہ جب کسی پرندے کو بلاؤ تو وہ فوراً آ جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اسی واسطے ریزہ ریزہ کرنے کے بعد بھی جس پرندے کا سر پکڑ کر اس کو بلایا تو اس کے اجزاء بکھر کر اڑتے ہوئے اپنے سر کے ساتھ آ ملتے۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے باپ، یہ کیا مورتیں ہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو؟ اللہ اکبر، جن کی تم بندگی کرتے ہو اور رات دن ان کو سجدے کرتے رہتے ہو۔ باپ نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہ ان کے کان ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، یعنی فائدہ دے سکتے ہیں، اور نہ نقصان۔ باپ نے کہا تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہے، البتہ سنگسار کیا جائے گا تجھے، جیسا کہ فرمانے رب کریم ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ اور بلا شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اول ہی سے رشد و ہدایت عطا کی تھی اور اس کے معاملے کے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ یہ مجسمے کیا ہیں جن کو تم لیے بیٹھے ہو، کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی پوجا کرتے دیکھا۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو۔ کہنے لگے کہ تو سچی بات کرتا ہے یا مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارا رب زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اسی بات کا قائل ہوں جیسا کہ فرمان رب کریم ہے کہ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين۔ سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ بلکہ تمہارا رب اللہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کو جس نے پیدا کیا، میں تو اس بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ پھر تمہارے معبود کسی ادنا چیز کے بھی خالق نہیں اور نہ ہی مالک ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کہا، پھر یہ معبود اور مسجود کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم میں ان سے برا سلوک کروں گا، جیسا کہ ارشاد ہے کہ قسم ہے اللہ کی، البتہ میں برا سلوک کروں گا تمہارے بتوں سے، پیچھے اس کے کہ پھر جاؤ تم پیٹ پھیر کر۔ اور ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہا کہ تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو، میں تجھے اور تمہاری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، تم صریح گمراہی میں ہو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا تو بناتا ہے بتوں کو خدا؟ میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ایسے واقعات اس لیے تھے کہ پروردگار عالم نے آپ کو زمین اور آسمان کی سلطنت کا مشاہدہ کرایا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارخ اور ماں کا نام شافی تھا۔ آزر ایک بت کا نام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ اس بت کے خادم اور پجاری تھے، اسی لیے یہی نام ان پر غالب آ گیا۔ اور آزر ٹیرے کو بھی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی توحید کے مقابلے میں اپنے باپ کو اس کلمے سے پکارا ہو۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آسمان پھٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی نظر عرش عظیم تک پہنچی، اور ساتوں زمینیں ان کے واسطے کھل گئیں، اور وہ زمین کی اندر کی چیزیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ انسانوں کے گناہ بھی دیکھ رہے تھے۔ گناہ دیکھ کر بد دعا کرنے لگے تو پروردگار عالم نے فرمایا، اے ابراہیم، میں تم سے زیادہ اپنے بندوں پر کریم ہوں، شاید یہ توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ مشاہدہ بند ہو گیا،
پروردگار عالم نے ہر قسم کی دلیلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی تھیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی شان اور بیان بلند رہے اور ہر مرحلے میں کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کا درجہ بلند کر دیا کرتے ہیں، بے شک تیرا رب دانا جاننے والا ہے۔ ہر دفعہ ابراہیم علیہ السلام سے قوم کا جھگڑا ہی رہا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس سے جھگڑنا شروع کیا۔ ابراہیم نے کہا کیا جھگڑتے ہو تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ ارشاد ہے کہ یاد کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب کہا اس نے اپنے باپ کو کہ اے ابا جان، کیوں ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے، نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہے؟ اے میرے ابا جان، یقیناً آیا ہے میرے پاس علم جو آپ کے پاس نہیں آیا، میری تابع داری کرو، میں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی فرما برداری نہ کریں، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ پہنچے آپ کو خدا کی طرف سے عذاب، پس ہو جائیں آپ شیطان کے دوست، یعنی کہ شیطان کی دوستی کی وجہ سے آپ کو عذاب پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی نرم وصیت کا بھی باپ پر کچھ اثر نہ ہوا، اور جواب میں کہا کہ اے ابراہیم، تو ہم کو ہمارے معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، یاد رکھ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ کہا باپ نے کیا تو میرے معبودوں سے پھیرتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا اور چھوڑ دے مجھ کو کچھ مدت تک۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور والد کو ہر طرح سے سمجھایا۔ جب ان کے ایک بڑے میلے کا وقت آ گیا تو باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھیں گے اور میلے سے واپسی پر آ کر تبرکاً اسے کھائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے میلے کی رونق دیکھو، پھر واپس آ کر بتوں کی سجاوٹ دیکھو۔ جب یہ سب کچھ تم دیکھ لو گے تو پھر ہم کو ان کی پرستش سے نہ روکو گے، یعنی ان کو پوجنے سے نہ روکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ایک وقت یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ سمجھوں گا، پھر اس طاق میں تھے کہ کبھی تبخانہ میں موقع پا کر اپنی بات کو پوری کر کے ان پر پوری حجت قائم کرو۔ یہ اصل موقع تھا جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتظار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلے میں جانے سے اسی طرح اپنے آپ کو بچایا کہ جیسا کہ ستارہ شناس نجوم کے ماہر نجوم کے موقع کو دیکھا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں کی طرف دیکھا، جیسا کہ فرمان ربی ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ پس ابراہیم نے ایک نظر ستاروں کی طرف کی، پس فرمایا میں بیمار ہوں۔ اصل میں یہ جھوٹ بھی نہیں، کیونکہ دل میں اس کفر کے مٹانے کا غم تھا، لیکن قوم کے لوگ متعدی بیماری سے ڈرتے تھے
انہوں نے سمجھا کہ ابراہیم کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہونے والا ہے، یعنی ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری۔ پھر ان کو مجبور نہ کیا جیسا کہ فرمان رب کریم ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ پس پھر گئے پیٹھ دے کر، اور ان کے ساتھ نہ گئے، واپس آ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بڑے بت خانے میں گئے، ایک کلہارا لے کر توڑنا شروع کر دیا۔ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين، پس ان کے بتوں کے پاس چھپ کر چلے گئے۔ پس فرمایا یہ اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ کیا ہے تم کو، کیوں نہیں بولتے؟ چپکے سے مارنا شروع کیا دائیں ہاتھ سے، کلہارے سے مار مار کر ٹکڑے کر دیے، اور چھوٹے بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے کلہارا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ بت خانہ بہت وسیع اور مزین تھا۔ دروازے کے متصل ایک بڑا بت تھا، اور اس کے ارد گرد اس سے چھوٹے بت تھے، اور ان سے آگے اور چھوٹے تھے۔ اسی طرح تمام بت خانہ بھرا ہوا تھا، اور قسم قسم کے مختلف کھانے اپنے عقیدوں کے مطابق اعتقاد کے موافق رکھے تھے کہ یہاں رکھنے سے متبرک ہو جائیں، واپسی پر تبرکن کھا لیا جائے گا۔ ان بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ مار مار کر ریزہ ریزہ کر دیا، اور بڑے بت کو چھوڑ دیا کہ اسی پر کہ بدگمانی آ جائے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ہے کہ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پس ان کو چورا چورا کر دیا مگر بڑا بت، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف لوٹیں، یعنی ان سے پوچھیں، اس بت سے پوچھیں کہ چھوٹے بتوں کو کس نے چورا چورا کیا۔ تفسیر ابن کثیر لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو باغ دور تک لے گیا۔ راستے میں ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر گر گئے اور کہا میں بیمار ہوں۔ پھر وہاں راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ گزرنے والے پوچھتے تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں بیمار ہوں۔ جب لوگ ختم ہوئے تو جلدی سے واپس ہوئے، لیکن آخر والے بوڑھے بوڑھے جا رہے تھے۔ ان سے کہا کہ آج میں تمہارے بتوں کی مرمت کر دوں گا، اور عید سے 2 دن پہلے بیمار بھی تھے، اس لیے باپ کو بھی یقین آ گیا کہ آج پھر بیمار ہو گئے ہوں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ارادہ پورا کر دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو بتوں کی حالت دیکھ کر حیران ہو گئے، اور کہنے لگے کہ کس نے ظلم کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، کہنے لگے کس نے یہ کام کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ، بے شک وہ ظالموں سے ہے۔ کہا ان لوگوں نے جن کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی مرمت کی بات کہی تھی کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ یہ بڑا بت جس کے ہاتھ میں کلہارا ہے، اس سے پوچھو، اس سے پوچھتے کیوں گے؟ بہرحال وہ تو کسی بات کا جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح اللہ کریم کی توحید کو بلند فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے کامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اعلان ہے کہ یہ بجلی کا بل ہے 10,539 روپے۔ تو تمام افراد سے گزارش ہے اس بل کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ اللہ کریم دین اور دنیا کی بھلائی